تو آج جو ایک حدیث ہمارے سامنے ہے وہ ہے سنن نبی داؤد کی روایت ہے. اس میں ایک فتنے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور ایک پیشن گوئی فرمائی ہے، اور وہ پیشن گوئی آج صحیح ثابت ہو چکی ہے. یہ ہمارے زمانے کے لیے ہی ہے، اور کس وجہ سے وہ یعنی وہ فتنہ ظاہر ہو رہا ہے، وہ کیوں ظاہر ہو رہا ہے، وہ وجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. اور ہمارے لیے اس میں سبق بھی ہے کہ اگر ہم اسے ٹھیک کر لیں تو ہم اس فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے. تو وہ روایت سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 4297 ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن یومئذ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمانہ قریب ہے کہ تمام قومیں، تمام امتیں یعنی اسلام دشمن امتیں سب ایک دوسرے کو اس طرح تم پر ٹوٹ پڑنے کے لیے دعوت دیں جس طرح کھانے والے ایک برتن کی طرف تمام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. یعنی ایک برتن ہے، ایک پلیٹ ہے، اس میں کھانا ہے، تو اسے کھانا کھانے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی آئیے، آپ بھی آئیے، اور چاروں طرف سے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور اس پلیٹ پر، اس کھانے پر چاروں طرف سے حملہ کیا جاتا ہے. تو وہ زمانہ قریب ہے کہ جس طرح لوگ ایک دوسرے کو کھانے کی لگن کی طرف یا برتن کی طرف دعوت دیتے ہیں اور چاروں طرف سے بیٹھ کر حملہ کرتے ہیں اس کھانے پر اور کھاتے ہیں، وہ زمانہ قریب ہے کہ لوگ اسی طرح اور تمام امتیں اس امت کو مٹانے کے لیے، اس امت کو ختم کرنے کے لیے، اس امت کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے، اس امت کو مغلوب کرنے کے لیے ایک دوسرے کو یہ قومیں اور یہ امتیں دعوت دیں گی کہ آئیں اور سب مل کر ہم اسلام پر حملہ کریں اور مسلمانوں پر حملہ کریں. یہ زمانہ قریب ہے. تو صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا کہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا اس دن ہماری تعداد اتنی کم ہوگی، اس وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال بل انتم یومئذ کثیر، نہیں بلکہ تم اس دن بہت زیادہ ہوگے، بڑی تعداد ہوگی تمہاری. اس حدیث پر غور کیجئے، یہ آج ہی کے زمانے کے متعلق ہے. آج ہماری تعداد کم ہے؟ نہیں. صحابہ کرام کے دور میں تو مسلمانوں کی تعداد کم تھی. آج کیا ہماری تعداد کم ہے؟ ہرگز تعداد کم نہیں ہے. اور کیا آج یہی حال نہیں ہے کہ تمام قومیں اور تمام امتیں اس اسلام پر اور مسلمانوں پر آج ٹوٹ پڑی ہیں؟ پوری دنیا آج اسلام پر حملہ کر رہی ہے، پوری دنیا آج مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے پر تلی ہوئی ہے. پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو صرف بدنام کیا جاتا ہے. کبھی انہیں ٹیررسٹ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی ایکسٹریمسٹ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بیکورڈ ہے، کبھی کچھ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی کچھ کہہ دیا جاتا ہے. کبھی داڑھی پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی حجاب پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی طلاق کے مسئلے پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی دیگر مسائل پر اعتراض ہوتا ہے. تو یہ آج کا دور ہے کہ جب پوری دنیا آج اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہے، اور بالکل اسی طرح پوری دنیا اسلام پر ٹوٹ پڑی ہے جس طرح کھانے والے چاروں طرف سے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کسی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا ہماری تعداد اس دن اتنی کم ہوگی، اس وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. اور آج ہماری تعداد کتنی زیادہ ہے؟ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے. سب سے تیزی سے کے ساتھ جو مذہب پھیل رہا ہے پوری دنیا میں وہ اسلام ہے. ہمارے یہاں تعداد کی کمی نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا، اس پر غور کیجئے. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تم سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی طرح ہوگے. جب کوئی سیلاب آتا ہے تو ساتھ میں کوڑے کرکٹ کو بھی لیتا آتا ہے، تو اس کوڑے کرکٹ کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہوتی، وہ بے جان چیز ہوتی ہے، بے وزن چیز ہوتی ہے، اس سے کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اسی طرح ہو گئے ہوگے. یعنی تمہاری حیثیت نہ اللہ کے نزدیک کچھ ہوگی، نہ ہی دنیا والوں کے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف، تمہارا رعب اور تمہاری ہیبت کو نکال دے گا. یعنی دشمن تم سے ڈریں گے نہیں. اور آج یہی حال ہے، پوری دنیا کو اسلام سے کوئی ڈر تھوڑی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. جب تک خلافت عثمانیہ
کا قیام تھا تو پھر بھی بہرحال ایک ڈر تھا، اگرچہ وہ خلافت عثمانیہ خلافت راشدہ نہیں تھی، وہ خلافت اگرچہ ملوکیت تھی، لیکن اس کے باوجود خلافت کا ایک ڈھانچہ کھڑا تھا، اور اس ڈھانچے سے ہی پوری دنیا کو تکلیف تھی، اور اس ڈھانچے سے ہی پوری دنیا بہرحال ڈرتی تھی۔ تو سازش کی گئی اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا۔ زیادہ دن نہیں ہوئے، ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے، تو خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا، اور خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد سب سے زیادہ مسلمان پوری دنیا میں ذلیل ہوئے۔ اتنی ذلت پوری تاریخ میں مسلمانوں کو نہیں ہوئی، اتنا نقصان جتنا خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد ہوا، جو ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے اس کے یعنی سقوط کو، مسلمانوں کو جتنا نقصان ہوا اتنا پہلے پچھلی تاریخ میں نہیں ہوا۔ تو اس حدیث کو پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا شاید اسی صدی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو ارشاد فرما رہے ہیں جب اسلام عروج پر تھا، صحابہ کرام اور مسلمانوں نے اپنے اس دین کے لیے تمام چیزوں کی قربانی دی، جان کی بھی اور مال کی بھی۔ اب اس حدیث کو پہلے مکمل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ تمہارا خوف، روب اور ہیبت کو نکال دے گا۔ آج یہی صورتحال ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيَغْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ فقال قائل یا رسول اللہ وما الوہن، تو پوچھنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہن کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا وکراہیت الموت، یعنی دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ جڑ کی طرف اشارہ کیا، جو اصل وجہ ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب آپ دیکھ لیں ہمارے اندر کتنا آج موت کا ڈر ہے اور دنیا کی کتنی محبت ہے۔ اچھا، کس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے؟ صحابہ کرام سے۔ ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کے اندر یہ چیز داخل ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ایسا ہوتا کہ صحابہ کے اندر دنیا کی محبت ہوتی اور موت کا ڈر ہوتا تو اسلام کے لیے اتنی قربانیاں کبھی نہیں دیتے۔ بدر کے موقع پر 313 اپنے سے 3 گنا زیادہ طاقت کے سامنے کبھی نہیں جاتے، لیکن وہ گئے کیونکہ ان کے اندر موت کا ڈر نہیں تھا، اس کے علاوہ دنیا کی محبت نہیں تھی، تبھی انہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھر کو، اپنے اہل و عیال کو اور اپنے مال اور جائیداد کو مکہ میں چھوڑ دیا اور پھر ہجرت کر کے آئے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے کہ جب یہ چیز واقع نہیں ہوئی تھی، اور ممکن ہے کہ کئی صدی بعد، بلکہ حقیقت ہے کہ کئی صدی بعد یہ چیز واقع ہوئی، جس طرح پوری امت پر یعنی اس امت مسلمہ پر پوری دنیا ٹوٹ پڑی ہے، یہ چیز بعد میں واقع ہوئی۔ شروع میں تو اسلام کا عروج تھا، بالکل عروج تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی، تو صحابہ کو یقیناً تعجب ہوا کہ ایسا کیسے ہو جائے گا کہ ہمارے اندر یہ بیماری تو ظاہر سی بات ہے نہیں آ سکتی، صحابہ کرام کے اندر تو یہ بیماری نہیں آ سکتی۔ تو انہیں یہ چیز، اس چیز نے سوچ میں ڈالا کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ تو ان کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں یہ تو ہونا ہے، لیکن وہ یہ سوچنے لگے کہ آخر وجہ کیا ہوگی، ایسا کیوں ہوگا، کیونکہ اب تک تو اللہ ہماری مدد کر رہا ہے، ہم نے اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں اور ہم اب اخلاص کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں فتح تو حاصل ہو رہی ہے، لیکن پوری دنیا مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی مانند ہو جاؤ گے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے یہی سوچا ہوگا، یہی سوچا جیسا کہ سوال سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بھئی باطنی خرابی مسلمانوں کے اندر ہو، یہ تو ہم تصور نہیں کریں گے، لیکن ممکن ہے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے اور اس میں یہاں پہ جس کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے، زیادہ تعداد ہوتی ہے، تو وہ غالب آ جاتی ہے وہ جماعت عام طور پر عموماً، کیونکہ دار الاسباب ہے۔ تو ممکن ہے کہ مسلمانوں کی جو یہ صورتحال مستقبل میں ہوگی کہ اسی وجہ سے ہوگی کہ شاید ان کی تعداد کم ہو، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کہ ہماری تعداد کم ہونے کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کی وجہ ہے وہن، حب الدنیا وکراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت کی کراہت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی آج 100% صحیح ثابت ہوئی، اور یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے
کہ آپ نے مستقبل کے متعلق ایسی بات کہی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 100% واقع ہو چکی ہے. اس وقت کے لوگوں نے اس چیز کو انہوں نے نہیں دیکھا, انہوں نے تو عروج کو دیکھا تھا, لیکن آج ہم 15ویں صدی میں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہے, کہ ہمارے اندر یہ دو بیماری ہے کہ دنیا کی محبت ہے اور موت کا ڈر ہے. ہم حق کو سپورٹ کرنے سے ڈرتے ہیں, حق کے لیے آواز اٹھانے سے ڈرتے ہیں, ظلم کے خلاف, باطل کے خلاف آواز اٹھانے سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ اسی بات کا ڈر ہے کہ اگر ہم حق کی بات کریں گے تو ہمیں جیل بھیج دیا جائے گا, حق کی بات کریں گے تو ہمارے خلاف کیسز چلیں گے, حق کی بات کریں گے تو ہماری تجارت کو, بزنس کو بند کر دیا جائے گا, حق کی بات کریں گے تو ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچائی جائے گی. تو یہی تو حب الدنیا ہے, دنیا کی محبت تو اسی کو کہتے ہیں. اگر ہم حق کا ساتھ دیں گے تو ہمارے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا جا سکتا ہے, ایکسٹریمزم کا الزام لگایا جا سکتا ہے, بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. تو ہمیں موت کا بھی ڈر ہے, ہو سکتا ہے کہ ہمیں جان سے مار دیا جائے. تو یہ دو بیماری ہے. تو یہ جو دو بیماریاں ہمارے اندر ہے, یہی وجہ ہے کہ آج ہم زوال کا شکار ہے, انحطاط کا شکار ہے. آج ہم اس دنیا میں ترقی نہیں کر رہے ہیں. صحابہ کرام کے اندر یہ دو بیماریاں ہرگز نہیں تھی, کوئی بیماری نہیں تھی باطنی بیماری. تبھی انہوں نے کیسر و قسرا کے تخت کو پلٹ دیا. جو دنیا کے جو دو سپر پاورز تھے اس وقت عہد نبوی میں, ان دونوں کو عرب کے لوگوں نے ہرا دیا, اور چند جو تعداد میں مختصر سے اور اسباب میں مختصر سے ایسے لوگوں نے قیصر کو, رومی حکومت کو, رومن امپائر کو ہرا دیا اور وہاں پر اسلام کا جھنڈا لہرایا. تو یہ ایمان کی بدولت ہوا, صرف اسباب سے نہیں ہوتا کچھ, ایمان کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اور ان کے اندر موت کا ڈر نہیں تھا. اگر موت کا ڈر ہوتا تو اس طرح نہیں غالب آ پاتے. اسی طرح دنیا کی محبت بھی نہیں تھی. آج یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہم حق اور باطل کے لیے کھڑے ہوں, یعنی حق کے لیے کھڑے ہوں اور باطل کے خلاف کھڑے ہوں. یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے. ہمارا جو معاشرہ ہے اپنا, اس میں اگر کوئی منکر کام ہوتا ہے, اس میں اگر کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے, تو ہم تو اس کے خلاف بھی نہیں اٹھتے. آپ دیکھ لیں, اچھے سے اچھے دیندار شخص ہیں, اگر انہیں کوئی ایسی شادی کی دعوت دی جائے, ایسی شادی میں بلایا جائے جہاں غیر شرعی رسم و رواج ہے, تو وہ ضرور شریک ہو جاتا ہے, داڑھی ٹوپی رکھ کر شریک ہو جاتا ہے. وہاں اس کی یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کہے اپنے رشتہ دار سے کہ میں تمہاری شادی میں شریک نہیں ہوں گا کیونکہ تم شریعت کے خلاف عمل کر رہے ہو, میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا. وہاں یہ سوچے گا کہ بھائی رشتہ دار کیا بولیں گے, گھر والے کیا بولیں گے. تو اسے ہی کہتے ہیں دنیا کی محبت, کہ وہ کسی کے سامنے بدنام نہیں ہونا چاہتا, تکلیف نہیں جھیلنا چاہتا. کوئی اس سے روٹھ جائے, اسے یہ برداشت نہیں کرے گا. تو اللہ کو ناراض کر کے اور دنیا کو خوش کر کے تمہیں کیا حاصل ہے؟ دنیا کو اگر پوری دنیا ناراض ہو جائے اور اللہ تم سے خوش ہے تو یہ تمہارے لیے کافی ہے. اس بات کو یاد رکھنا. اس لیے حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت کا ڈر اپنے دلوں سے جب ہم نے ختم کر دیا. تو اس حدیث میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ پریڈکشنز ہے, پیشن گوئیاں ہے, وہ محض پیشن گوئیاں نہیں ہیں. صرف خبر نہیں دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ اس سے بچنے کا علاج بھی بتایا ہے. ایک تو متنبع بھی کیا کہ دیکھو ایسا ہوگا, تم بچے رہنا, تم اس میں شکار نہ ہونا. لیکن اس کے بعد وجہ بھی بتا دی کہ کیوں ہوتا ہے, ایسا کیوں ہوگا. تو اب ہمیں وجہ جب پتہ چل گئی تو اب ہمیں اسے ریکور کرنے کی ضرورت ہے, اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتا دیا کہ اگر تم نے دنیا کی محبت اور موت کا ڈر اپنے دل سے نکال دیا تو تمہارے لیے ہی قرآن کریم میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, کہ اگر تم سچے مومن ہو. مومن وہ صرف دل والا ایمان نہیں, وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دل سے ایمان لے آئے تو کافی ہے, عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اصل تو دل کی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں بکواس ہیں. ایمان وہی معتبر ہے جو عمل پر آمادہ کرے. وہ ایمانی کیا ہے جس سے آپ جو ہے عمل ہی نہیں کر رہے ہیں, اور وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہے جو ایمان کے بغیر ہو. تو اسلام ایمان اور عمل کا جامع ہے. اسلام ایمان کا بھی مطالبہ کرتا ہے اور عمل کا بھی مطالبہ کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے متعلق جو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں, ان میں وہ جنگیں بھی شامل ہیں جو مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان ہوں گی, اور وہ جنگیں بھی شامل ہیں جو مسلمانوں کے ہی درمیان آپس میں ہی جنگیں پاسٹ میں ہوئی ہیں. تو اسی کے متعلق انہی جنگوں میں سے جو مسلمانوں کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں, انہی جنگوں میں سے ایک
اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان تكون بينهما مختلة عظیمة ودعواهما واحدة، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو بڑے گروہ، دو بڑی جماعتیں آپس میں لڑ نہ لیں، اور ان کے درمیان زبردست لڑائی ہوگی، زبردست خون ریزی ہوگی. ودعواهما واحدة، حالانکہ ان کا دعویٰ، دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، یعنی دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، دونوں مسلمان ہوں گے، دونوں اسلام میں شامل ہوں گے، داخل ہوں گے، اور دونوں اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ پر ایمان لانے والے ہوں گے، لیکن ان کے درمیان زبردست جنگ ہوگی. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الفتن کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور حدیث نمبر ہے 7121. تو اس طرف اشارہ فرمایا، اور یہ سن 36 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی بالکل صحیح ثابت ہوئی، اور اس جنگ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے گنوایا. یہاں پر ایک بات کی میں مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں انہیں ہم مشاجرات صحابہ کہتے ہیں. ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے تو ان کے متعلق اہل السنت والجماعت کا کیا نظریہ ہے، اسے ہمیں سمجھ لینا چاہیے، کیا موقف ہے. یاد رکھیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد انسانوں میں افضل ترین جو جماعت ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی اتباع کرنے میں تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے نیک، سب سے تیزی کرنے والے اتباع کرنے میں صحابہ کرام ہی ہے. خیر میں سبقت لے جانے والے صحابہ کرام ہی ہے، اور انہی کی خدمات کا نتیجہ ہے کہ دین آج ہم تک پہنچا ہے، اور انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غلبہ عطا کیا. تو صحابہ کرام کے درمیان جو کچھ بھی اختلافات ہوئے، جو کچھ بھی جنگیں ہوئی ہیں، ان کے متعلق اہل السنت والجماعت کا یہ متفقہ موقف ہے کہ ہم سکوت اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں. یعنی ہم 1400 سال بعد آ کر ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس جماعت کی نیتوں پر ہم حملہ کریں، ہم فیصلہ کریں کہ بھئی یہ 100% غلط ہے اور یہ 100% صحیح ہے. ہمیں یہ اختیار نہیں دیا گیا، بلکہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور ہم کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے اس سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کے متعلق اپنی زبان کو بند رکھیں. آج ہمارے یہاں ایسے کئی لوگ ہیں جو کھڑے ہو گئے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے خلاف بولتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بولتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دفاع کرتے کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایسی باتیں بول دیتے ہیں جو ان کے شایع نشان نہیں ہے. تو اسی لیے اہل السنت والجماعت کا سب سے بہترین اور معتدل اور صحیح موقف یہی ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، کہ ہم لب کشائی نہ کریں، چپ رہیں. کیونکہ یہ جتنے حضرات ہیں یہ مجتہد تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا بھی ایک مقام ہے، وہ بھی مجتہد تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مقام سے کون واقف نہیں ہے، ان کے فضائل سے کون واقف نہیں ہے، وہ بھی مجتہد ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے خلاف بولتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بولتے ہیں. اور بعض ایسے بھی ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دفاع کرتے کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایسی باتیں بول دیتے ہیں جو ان کے شایع نشان نہیں ہے. تو اسی لیے اہل السنت والجماعت کا سب سے بہترین اور معتدل اور صحیح موقف یہی ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، کہ ہم لب کشائی نہ کریں، چپ رہیں. کیونکہ یہ جتنے حضرات ہیں یہ مجتہد تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا بھی ایک مقام ہے، وہ بھی مجتہد تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مقام سے کون واقف نہیں ہے، ان کے فضائل سے کون واقف نہیں ہے، وہ بھی مجتہد ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں، حدیث نمبر ہے 7352، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فله اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فله اجر، کہ جب ایک حاکم اجتہاد کرے اور کوئی فیصلہ کرے اور اس کا فیصلہ صحیح بھی ہو، درست بھی ہو، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، 2 ثواب ہیں. اور جب وہ اجتہاد کرے اور فیصلہ کرے، اجتہاد کر کے کوئی فیصلہ کرے لیکن اس کا فیصلہ غلط ہو جائے، تب بھی اس کو 1 اجر ملنا ہے، کیونکہ اس نے اجتہاد کیا. کی نیت یہ نہیں تھی کہ وہ کچھ غلط کرے، خراب کرے، بلکہ اس نے جو اجتہاد کیا وہ اپنے اجتہاد میں اپنے اعتبار سے صحیح تھا. لیکن اگر حقیقت میں اس سے کچھ غلطی ہو گئی تو وہ اجتہادی غلطی ہو، یہ نہیں کہ نیتوں پہ ہم حملہ کرنے لگ جائے. تو یہ صحابہ کرام میں جو 2 گروہ بن گئے اور آپس میں جو جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، اگر
ان دو جماعتوں میں سے، ان دو گروہ میں سے کسی ایک گروہ سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو وہ اجتہادی خطا ہے، اس پر بھی انہیں ایک ثواب ملے گا۔ تو ہم اور آپ 1400 سال بعد اٹھ کر، میری اور آپ کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس جماعت کے متعلق ہم ان پر اعتراض کریں، ان کی نیتوں پہ حملہ کریں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو علیاذ باللہ کھڑے ہو کر بعض صحابہ کرام کو منافق کہہ رہے ہیں۔ یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الصلح 2704 حدیث نمبر ہے کہ ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ یہ میرا بیٹا حسن یہ سید ہے، سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو بڑے گروہ کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتقال کی شہادت کے بعد حضرت حسن کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے بیعت کی، اور وہ دو گروہ اسی طرح قائم رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو گروہ ہے وہ بھی اسی طرح قائم رہا۔ یہاں حضرت علی کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد خلیفہ مقرر کیے گئے حضرت حسن، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی اور حضرت معاویہ کے ہاتھوں پر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، اور اس طرح جو دو گروہ بن گئے تھے مسلمانوں میں وہ ایک ہو گئے اور متحد ہو گئے، جس کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے کر دی تھی کہ اس بیٹے کے ذریعے، میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے من المسلمین، اس پہ غور کیجئے، مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گروہ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، دونوں کو مسلمانوں میں شامل کر رہے ہیں۔ تو جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی کہ وہ مسلمان ہیں، تو ہم 1400 سال بعد اٹھ کر ہم یہ کہیں علیاذ باللہ کہ نہیں ایک گروہ منافق تھا، تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے، اور خصوصاً عوام کو تو میں یہی کہنا چاہوں گا جو عام مسلمان ہیں، انہیں چاہیے کہ ان موضوعات سے، ان ٹاپک سے دور رہیں، ان چیزوں میں لگیں جن سے آپ کا عملی فائدہ ہو، آپ کی زندگی میں کوئی فائدہ ہو، عمل میں کوئی فائدہ ہو، اس میں اضافہ ہو، آپ کی آخرت بنے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان مسائل میں الجھ گئے، ان ٹاپکس میں الجھ گئے اور خدا نہ خواستہ صحابہ کرام کے متعلق لب کشائی کرنے لگ گئے تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے جو بھی ایسا کرے اس کی آخرت جو ہے برباد ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں سکوت اختیار کرنا ہے۔ سکوت مطلب خاموشی اختیار کرنی ہے۔ اہل السنت والجماعت کا نظریہ ہے، یہ ایک مستقل الگ ٹاپک ہے، اس میں انشاءاللہ کبھی ہم تفصیل سے بات کریں گے مزید دلائل کی روشنی میں کہ اہل السنت والجماعت کا جو یہ نظریہ ہے یہی کیوں صحیح نظریہ ہے، اور دیگر جو نظریات ہیں، جو ایک طرفہ نظریات ہیں، وہ غلط کیوں ہیں۔ ہم دلائل کی روشنی میں بات کریں گے، لیکن اس ٹاپک کا اس سیریز سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس میں ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ بس ہمیں اس واقعے سے، اس حدیث سے اتنا بتانا مقصد ہے ہمارا کہ اس جنگ کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پیشن گوئی فرمائی تھی، ٹھیک اسی طرح یہ جنگ واقع ہوئی، اور اس جنگ کو بھی قیامت کی نشانیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا۔ یہ علامت ظاہر، چاہے وہ قیامت کی علامات صغرا سے ان کا تعلق، چھوٹی علامتیں، یا پھر وہ قیامت کی بڑی علامتیں، یعنی جنہیں ہم علامات کبریٰ کہتے ہیں۔ تو احادیث کا وہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ قیامت کی نشانیوں کے متعلق بات کی، علامات کبریٰ کے متعلق بات کی، علامات صغرا کے متعلق بات کی، اور مختلف فنوں کے متعلق بات کی۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ عربی زبان میں آزمائش کو، ٹرائل کو فتنہ بولتے ہیں۔ اس کا پلورل فارم جو ہے، اس کی جمع ہے فتن، اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ کتاب الفتن یعنی فتنوں کا باب کی کتاب، یعنی محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں ایک باب یہ بھی قائم کیا، ایک چیپٹر یہ قائم کیا جس کا نام انہوں نے رکھا کہ کتاب الفتن یا یا کتاب والملاحم۔ ملحمہ کہتے ہیں بڑی جنگ، گریٹ وار کو ملحمہ، اور اس کا پلورل فارم ہے، اس کی جمع ہے ملاحم۔ تو کتاب الفتن والملاحم یا کتاب الفتن کہا جائے یا احادیث فتن کہا جائے، اس سے مراد وہ احادیث جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے تعلق، فیوچر کے تعلق سے پیشن گوئیاں کی اور پریڈکشن کہ یہ فتنے، یہ آزمائش میں آئیں گی اور یہ علامتیں ظاہر۔ تو بہرحال اسے ہم کہتے ہیں احادیث فتن۔ اس کی بہت اہمیت ہے، خصوصاً آج کے 15ویں صدی میں رہ رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بہت سے فسود میں آ چکے ہیں، اور جو دجالی فتنہ ہے اور دجالی فتنے ہیں ان کا بھی ہو چکا ہے، اور اس طرح وہ ہو گیا ہے کہ وہ دجالی دنیا میں پھیل گئے، اور اب بس انتظار ہے دجال کی شخصیت کے خروج کا، کہ اب بس اسی کا نکلنا باقی ہے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ
قیامت کے متعلق جو چھوٹی نشانیاں بیان کی ہیں جنہیں ہم علامات صغرا کہتے ہیں، نشانیاں چھوٹی نشانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہیں ہم علامات صغرا کہتے ہیں. اور یہ علامات صغرا جو ہیں تقریباً 99% پوری ہو آج کے میں ہیں. ہم اگر پیچھے اپنے دیکھیں، پوری تاریخ دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نظر رکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو علامات صغرا ہیں، چھوٹی نشانیاں ہیں، وہ تقریباً 99% پوری ہیں. اور ایک میں بڑے احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ باقی اس کے بعد پھر علامات کبریٰ کا آغاز ہو. اور علامات کبریٰ کے متعلق آپ لوگ جانتے ہی ہیں 10 بڑی نشانیاں ہیں قیامت کے متعلق. 10 بڑی نشانیاں ہیں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں سے ایک نشانی بھی آ گئی تو اس کے بعد پھر جلدی پیدل پہ دوسری نشانیاں بھی آنے لگیں. تو ان احادیث کے اس پہلو کے متعلق میں ایک چیز اور جان لینا چاہیے کہ یہ جو احادیث ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے متعلق پیشن گوئی فرمائی یا کسی علامت کے متعلق بات کی تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حدیث کو بیان فرما رہے ہیں تو اس وقت تو وہ فتنہ یا وہ علامت تو ظاہر نہیں. ظاہر سی بات ہے وہ فیوچر کے متعلق پریڈکشن ہے، فیوچر کے متعلق پیشن گوئی تھی. تو بعد میں یعنی اس کا وجود بعد میں. تو مثلا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشانی کی طرف اشارہ کیا اور کسی ایک فرقے کی طرف اشارہ کیا اور اس اشارہ کرنے کے بعد تقریباً چوتھی یا 5ویں نشانی کا وجود ہوا یا اس فتنے کا وجود، تو ظاہر سی بات ہے وجود سے پہلے جو زمانہ گزرا ہے اور جو علماء گزرے انہوں نے اپنے زمانے کے اعتبار سے کے پاس جو قرآن و حدیث کا علم تھا اور جو بصیرت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی اس کے مطابق اس حدیث کی تشریح مطلب ایکسپلینیشن، اس حدیث ایکسپلینیشن اس کی تشریح انہوں نے اپنے علم کے مطابق کی. حالانکہ وہ فتنہ یا وہ نشانی اس وقت تک ظاہر نہیں ہوئی، وہ نشانی ان کے زمانے میں نہیں آئی تھی، انہوں نے اپنے اعتبار سے تشریح کر لی. لیکن بعد میں جب اس کا وجود ہو گیا تب 100% ہمیں معلوم چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی تھی اس سے مراد یہ فتنہ ہے، اس سے مراد یہی نشانی ہے جو کہ ظاہری طور پہ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے. تو مثلا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیان کی اور اس کا وجود کب ہو رہا ہے، اس نے کا وجود، نشانی کا وجود کب ہو رہا ہے، ظہور کب ہو رہا ہے 500 سال تک جن علماء نے ایکسپلینیشن اور تشریح کی انہوں نے اپنے اعتبار سے. تو ممکن ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ 100% تو ان علماء نے وہی 100% اسی مطابق بلکہ وہ تبدیل ہو سکتا ہے کیونکہ علماء نے اپنے علم کے اعتبار سے اس حدیث ایکسپلین کیا. لیکن جب اس فتنے کا وجود ہوا، جب اس نشانی کا ہوا تبھی اسی وقت ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اچھا ایگزیکٹ یہ مطلب تھا، ایگزیکٹ مطلب کیا تھا وہ اسی وقت پتہ چل سکتا ہے. اسی طرح ہم آج 15 وہ نشانیاں جو 1400 سال میں اب تک ظاہر ہوئی ہیں اور وہ وجود میں آ چکے ہیں کے متعلق کوئی دو رائے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کوئی فرما دی تھی اور وہ چیزیں بالکل ظاہر ہوتی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں ماضی میں ظاہر وہ چیزیں اور آج بھی فطرہ وجود میں آ چکی. لیکن بہت سی نشانیاں ایسی ہیں جو ہمارے زمانے میں بھی آج 21 میں بھی ابھی ان کا وجود نہیں ہوا ہے، وہ نشانیاں نہیں آئی ہیں. جیسے ایگزامپل کے طور پر آپ قیامت کی بڑی نشانیاں لے لیں تو قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ہمارے زمانے میں ابھی ظاہر نہیں ہوئی، وہ ان فیوچر ہوگی، وہ نشانیاں ظاہر ہوں. تو ان احادیث علماء کرام اپنے زمانے کے اعتبار سے بیان کرتے ہیں، لہٰذا اس میں علماء کے درمیان تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے. مثلا آپ نے سنا ہوگا بہت سے کہ یاجوج ماجوج کے متعلق جب بات ہوتی ہے تو بعض یورپین کنٹریز کے لوگ ہیں یا بعض کہتے ہیں جو چائنا کے رہنے والے یہ لوگ یاجوج ماجوج، اور بعض کہتے ہیں صحیح معنی میں ایسے افراد ہیں جو ابھی بند ہیں اور وہ کہاں ہیں ہمیں نہیں معلوم. تو ایسی کے متعلق ہمارا کیا رویہ؟ ہمارا ہونا چاہیے کسی بھی ایک عالم کو لے کر دیگر تمام علماء کی رائے کی تردید نہیں کریں کیونکہ اس کا تعلق فیوچر سے. ہاں اس بات کی فلاں عالم جو بات ارشاد فرما رہے ایسا سچ ہو سکتا ہے اور فلاں جو کہہ رہے ہیں وہ بھی سچ ہو سکتا ہے، لیکن دونوں میں سے زیادہ صحیح رائے کون سی ہے، یعنی صحیح رائے بھی کون سی ہے، یہ تو اسی وقت ہمیں معلوم چلے گا جب فتنے کا وجود ہو جائے گا، جب وہ نشانی ظاہر ہو جائے گی. تو اس سے پہلے کسی ایک رائے پر حتمی فیصلہ کر دینا کہ نہیں فلاں عالم نے یاجوج ماجوج کے متعلق جو رائے دی ہے بس وہی صحیح ہے، اس کے متعلق کوئی رائے صحیح نہیں ہے، یہ زیادتی ہوگی. ایسا کرنا مناسب. اس کا تعلق فیوچر سے اور فیوچر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کے متعلق اگر کوئی بات بندوں کو بتاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتاتے، لیکن اب نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے تو اب فیوچر کے متعلق کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. تو اب
کون سی صحیح ہے، ان فتنوں کے متعلق اتنے ابھی وجود میں نہیں آئے ہیں، جن کا تعلق مستقبل سے ہے، تو وہ تو اسی وقت ہمیں پتہ چلے گا. لیکن ہم تمام علماء کے آراء کو، اس کو ہم پاسبلٹی کے طور پہ سکتے ہیں کہ فلاں عالم اس کے متعلق، اس نشانی کے متعلق یہ رائے ہے، اس بات کا امکان ہے کہ یہ بات صحیح. اسی طرح فلاں عالم کی یہ بات ہے، یہ رائے ہے، اس بات کا امکان ہے کہ رائے صحیح. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں زیادہ بیٹر اوپینین کون سا ہے، ان میں سے زیادہ بہتر رائے کون سی، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں. لیکن کسی ایک عالم کی رائے کو اس طرح کا فیصلہ کریں کہ باقی تمام علماء کی رائے کو یعنی تردید کر دیں اس کی اور اسے رد کر، اس نہیں ہے. کیونکہ ان نشانیوں کا تعلق مستقبل ہے، جو ہمارے زمانے میں ان نشانیوں کا اب تک وجود نہیں ہوا ہے. اور میں نے بتایا کہ جو نشانیاں وجود میں آلریڈی آ چکی ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو یہ رویہ ہمارا ہونا چاہیے احادیث والملاحم کے تعلق خصوصاً. چلیے، تو احادیث فتن میں ایک سب سے پہلے تو